اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم صدق الله العظيم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلۃ اور اللہ سے قرب ڈھونڈو وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کی راہ میں لڑو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ان الذین کفروا بے شک جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا اگر ہو ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا ومثلہ معہ اور اس کی مانند اور بھی ہو اس کے ساتھ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ تاکہ فدیہ دیں وہ اس کے ذریعے عذاب سے قیامت کے دن ما تقبل منہم قبول نہیں کیا جائے گا ان سے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک سزا ہے یریدون ان یخرجوا من النار وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے وما هم بخارجین منها اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ مقیم اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے دشمن خواہ مشرک ہو یہودی ہو نصرانی ہو عیسائی ہو باغی ہو چور ہو یا ڈاکو ہو کوئی ہو اگر فتنہ پیدا کریں اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیں تو ان سے لوہا لینا ضروری ہے فتنہ پردازوں کا زور توڑا جائے تاکہ مسلمان سکون کا سانس لیں اور جہاد نیک مسلمان کریں جو اللہ سے ڈرتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے اور جہاد کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جہاد سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور جو اس آیت میں وسیلے کا ذکر ہے وسیلہ ان تمام طاعات کو کہا جاتا ہے یعنی وہ تمام اطاعتیں جن پر انسان چل کر اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور ان تمام اطاعات میں سے کا ایک فرد جہاد ہے تو نیک مسلمان جہاد کر کے اللہ کی نزدیکی حاصل کریں اللہ کا قرب حاصل کریں جہاد کا دوسرا فائدہ کامیابی ہے کہ جہاد کرنے سے فتنہ ختم ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کو چین نصیب ہوتا ہے اور سب سے بڑا فتنہ یہ کفر و شرک ہے جہاد کے نتیجے میں بہت سے بندوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو بیڑیوں میں جنت میں آئیں جو بیڑیوں میں جنت میں جاتے ہیں یعنی جہاد میں گرفتار ہو کر آئے اور ایمان کی دولت مل گئی اور جنت میں پہنچ گئے تو یہ لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں اور اگر جہاد میں منکرین اسلام کا ہاتھ اونچا ہو گیا تو کیا ہوا یعنی اگر کفار جہاد میں جیت گئے آپ جنگ میں اگر کفار جیت گئے تو کیا ہوا یہ دنیا تو چند روزہ ہے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات پانی کو جھاگ جو ہے وہ چھپا لیتا ہے پانی پر جھاگ چھا جاتا ہے تو کیا ہوا تو اگر جھاگ پانی کو چھپا لیتا ہے تو کیا جھاگ قیمتی بن گیا ایسا تو نہیں ہو سکتا بالآخر پانی اوپر آتا ہے تو اسی طرح اگر کبھی منکرین اسلام اگر جنگ میں جیت جاتے ہیں اور مسلمان ہار جاتے ہیں تو کیا ہوا یہ تو ہار جانا بھی مسلمانوں کی کامیابی ہے کہ مسلمان غازی بن گئے جو شہید ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے لیکن یہ جو منکرین مسلمانوں سے جیت گئے
تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہ بات یاد رکھیں کہ اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں، دوزخ کی آگ ان کے لیے تیار ہے۔ تو ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر آخرت میں ان کے پاس اتنی دولت ہو کہ وہ اس سے ساری زمین بھر جائے، اور اسی طرح کی ایک اور زمین ہو اور وہ بھی پوری بھری ہوئی ہو، ان کے پاس اتنی زیادہ دولت ہو، 2 زمینوں کے برابر دولت ہو، اور وہ آخرت میں دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ ساری دولت فدیے میں دینا چاہیں، تو ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ ان کو دردناک عذاب سے سابقہ پڑے گا، وہ بار بار دوزخ سے نکلنے کی، بھاگنے کی کوشش کریں گے، مگر ہر بار وہ اندر دھکیل دیے جائیں گے، وہاں سے کبھی بھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا، دائمی عذاب میں رہیں گے وہاں۔ اب آیت کریمہ دیکھ، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی گناہوں سے بچو، اور اس کی نزدیکی حاصل کرو، یعنی طاعت اور فرما برداری کے ذریعے اس کا قرب ڈھونڈو اور اس کی راہ میں لڑو۔ یہ طاعت کا ایک اعلیٰ فرد ہے، یعنی جو عبادات ہیں ان کا ایک اعلیٰ فرد ہے جہاد، تاکہ تم دارین میں کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک جو لوگ ایمان نہیں لائے، اگر ان کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں جو زمین میں ہیں اور اتنی ہی اور بھی، تاکہ وہ ان کے ذریعے قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں، تو وہ ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور ان کو دردناک عذاب سے سابقہ پڑے گا۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں، مگر وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔